ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مردوں میں ایک بہت بڑی مت پائی جاتی ہے کہ عورتوں کی سیکس ٹائمنگ مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی سیکس کے دوران عورت کو ڈسچارج ہونے میں دیر لگتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کو سیٹسفیکشن حاصل کرنے میں دیر لگتی ہے، جبکہ مرد جلدی بلکہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ انوالو پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک مت ہے، تو اس مت کو توڑنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت اور مرد کا سیکس میکینزم کیا ہے، اور مرد جسمانی طور پر عورت سے مختلف کیوں ہے، اور سیکس میں دونوں کا کیا رول ہے۔ دنیا میں ہر جاندار کا نر اور مادہ موجود ہے، جن کی وجہ سے ان کی نسل بڑھتی ہے، حتیٰ کہ پیڑ اور پودے بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ درخت سے ہم جو پھل حاصل کرتے ہیں یہ ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ سب ایک مختلف طریقے سے بڑھتے ہیں، جسے ہم اے سیکسول ریپروڈکشن کہتے ہیں، یعنی جس میں نر اور مادہ کا جسمانی ملاپ نہیں ہوتا، جبکہ انسان اور جانور میں ریپروڈکشن جس طریقے سے ہوتی ہے اسے سیکشول ریپروڈکشن کہا جاتا ہے، یعنی جس میں نر اور مادہ کا جسمانی ملاپ ہو۔ انسانوں میں بھی سیکس کے ذریعے سے ریپروڈکشن ہوتی ہے، جس میں مرد اور عورت کا مختلف مگر برابر کا کردار ہے۔ عورت کو حیض یعنی پیریڈز کا آنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ عورت اب ماں بن سکتی ہے، جبکہ مردوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن مردوں میں ایک وقت پر کچھ جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسا کہ فیشل ہیئر گروتھ، آواز کا بدلنا، قد ایک دم سے بڑھنا اور جسم میں نمایاں گروتھ نظر آتی ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ وہ جوان ہو گیا، یعنی دوسرے معنوں میں وہ باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی ماہواری یعنی منتھلی سائیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو ایگ پروڈیوس ہوا تھا وہ فرٹیلائز نہ ہونے کی وجہ سے اب ضائع ہو رہا ہے، جبکہ مردوں میں ریپروڈکشن کے لیے سپرمز بنتے ہیں جو روزانہ تقریباً 500 ملین تک پروڈیوس ہوتے ہیں، اور عورتوں میں ہر مہینے صرف ایک ایگ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ عورتوں میں پیریڈز کا آنا اسی ایگ کے بننے اور ضائع ہونے کے پروسیس کا نام ہے۔ مردوں کے اندر سپرمز اس طرح ڈیلی بیسس پر بنتے ہیں، اسی طرح خود ہی ویسٹ بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر سیکسول انٹرکورس اور میسٹربیشن کے اینڈ پوائنٹ پر ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جسے منی کہا جاتا ہے۔ یہی میل ریپروڈکٹیو مٹیریل ہوتا ہے۔ اس میں موجود ملین سپرمز میں سے صرف ایک موسٹ ہیلدیسٹ اینڈ فٹسٹ سپرم ہوتا ہے جو ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے، اور جب ایگ فرٹیلائزڈ ہو جائے تو پریگنینسی کی خوشخبری ملتی ہے، اور عورت کے جسم میں ایگ نہیں بنتا کیونکہ ایگ اپنے نیچرل پروسیس کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو نیا ایگ نہیں بنتا، اسی لیے پیریڈز بھی نہیں آتے۔ یہ ہے وہ پہلا فرق جو مرد اور عورت کے سیکس میکینزم میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکس کے دوران مرد اور عورت کی ڈسچارج ہونے سے کیا مراد ہے۔ جب پارٹنرز کو سیکس کرنے کی خواہش ہو تو ان کے جسم میں ایک دم سے تحریک پیدا ہوتی ہے، سارا جسم اس بات کے لیے متحرک ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ریپروڈکشن کرنا ہے۔ مرد میں سپرمز حرکت میں آتے ہیں اور اپنے جذبات کا ابال محسوس ہوتا ہے، اور جب سپرمز باہر نکل جاتے ہیں تو سارا ابال بیٹھ جاتا ہے۔ اس پروسیس کو ایجیکولیشن کہا جاتا ہے، جسے عام طور پر ڈسچارج کہتے ہیں۔ سیکس کے دوران عورت میں یہ سب تو نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ایگ تو خود ہی بنتا ہے، اس کے فرٹیلائز ہونے کے لیے انتظار کرنے کا بھی مقررہ وقت ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکتا۔ سیکس میں عورت کو جو پلیجر ملتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جسم میں موجود ایگ کو پش کیا جائے تاکہ وہ سپرم سے ملے۔ یوٹرس، اووریز اور سروکس میں بیک وقت کانٹریکشنز ہوتی ہیں تاکہ سپرمز کو بحفاظت ایگ تک پہنچایا جائے۔ اس پروسیس کو آرگیزم کہتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا فرق، یعنی فیمیل میں پلیجر سے ایگ کو پش ملتا ہے تاکہ سپرم سے فرٹیلائز کر سکے، جبکہ میل میں پلیجر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سپرم کو باہر ایجیکولیٹ کرے تاکہ وہ فیمیل کے یوٹرس میں جا کر ایگ کو فرٹیلائز کریں۔ ہر مرد کا سیکس پوائنٹ ایک جیسا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایجیکولیٹ کرتا ہے یعنی ڈسچارج ہوتا ہے تو اسے سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، یہی اس کا سیکس بایولوجیکلی اور ایموشنلی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عورت کو سیکس میں بہت زیادہ پلیجر یعنی آرگیزم نہ بھی ہو تب بھی بایولوجیکلی سیکس پروسیس تو شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سپرم یوٹرس میں داخل ہو جائیں تو وہ خود بھی ایگ کی طرف ریس لگاتے ہیں، اور آخر کار جب کامیاب ہو جائیں تو فرٹیلائز ہو جاتا ہے اور پریگنینسی ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا عورت کو اس سیکس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوا؟ اس سے ایموشنلی سیکس کو کمپلیٹ کیا؟ یہی ہوتی ہے عورت کی سیکس میں سیٹسفیکشن، اور اس سے یہ تب حاصل ہوتی ہے جب اس کا پارٹنر اس کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرے۔ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورتوں کے لیے سیکس ایک ایموشنل کنیکشن کا نام ہے۔ وہ جب ایموشنلی انوالو
हों तभी सेक्स से लुत्फानंदोज होती हैं, जबकि मर्दों के लिए सेक्स इज मोर ऑफ अ फिजिकल कनेक्टेडनेस, यानी उनको अपने पार्टनर के जिस्म से उसको टच करने, प्ले करने से लुत्फ आता है और जैसे ही वो इजैकुलेट करते हैं तब मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हासिल करके सुकून से सो सकते हैं, जबकि औरतों को अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना हो तो वो सुकून से नहीं सो सकती। ये है तीसरा फर्क कि मर्दों में सेक्स का एंड पॉइंट हर मर्द में एक जैसा होता है, यानी वो इजैकुलेट करते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जबकि औरतों में उनके जज्बात अहम होते हैं। हर औरत को मुख्तलिफ चीज़ें अच्छी लगती हैं और हर औरत के लिए ऑर्गेज़म का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और दुनिया में औरतों का ऑर्गेज़म इतना रेयर है कि सिर्फ 10 से 15% औरतें इसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा एक्सपीरियंस करती हैं और बाकी को तो सारी ज़िंदगी इस लुत्फ से महरूम ही रहना पड़ता है। अगर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी जब डिस्चार्ज हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सेक्स को शुरू करने से पहले फोर प्ले में इन्वॉल्व हो और फिर सेक्स के दरमियान ये जाहिर ना करे कि उसको अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं, बल्कि उसे ये एहसास दिलाए कि वो इसकी खुशी चाहता है और वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। फिर सेक्स के बाद भी ज़रा देर उससे बात करे और एहसास दिलाए कि वो उससे खुश है, तो औरत को सुकून मिलता है और जब वो आपसे खुश होती है तो उसके लिए यही सेक्स का एंड पॉइंट होता है, जिसे आप अपने फहम में औरत का डिस्चार्ज होना कहते हैं।